9 ذوالحجہ ایک عجیب دن تھا۔ ایک طرف لاکھوں مسلمان میدان عرفات میں کھڑے تھے، آنسو، دعائیں اور رحمتوں کا نزول، اور دوسری طرف نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو رہا تھا۔ لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ سفر تاریخ اسلام کے سب سے دردناک واقعے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ جلد 8 میں ذکر کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 8 ذوالحجہ کے قریب مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے امت کی اصلاح، حق کے قیام اور ظلم کے انکار کے لیے سفر اختیار فرمایا۔ اس وقت امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی، سیاسی حالات بدل رہے تھے اور بہت سے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفے کے آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ مکہ مکرمہ میں حج کا عظیم اجتماع تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں حرم پاک کی حرمت پامال نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے حج کو عمرہ میں بدل کر سفر اختیار فرمایا۔ وہ قافلہ روانہ ہوا جس میں اہل بیت اطہار بھی شامل تھے، مدینہ کی یادیں، مکہ کی برکتیں اور سامنے ایک نامعلوم راستہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یہ راستہ آسان نہیں، لیکن حق کے لیے قدم روکنا بھی ناممکن تھا۔ راستے میں کئی لوگوں نے روکا، سمجھایا، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اصلاح امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکلا ہوں۔ پھر یہی قافلہ کربلا پہنچا، جہاں صبر، وفا اور قربانی کی ایک ایسی مثال قائم ہوئی جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ کے نزدیک سب سے بلند ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ دین کی خاطر قربانی دی جاتی ہے، سودا نہیں کیا جاتا۔ واقعہ کربلا کو صرف جذبات یا سیاسی بحث تک محدود نہ رکھا جائے۔ اہل سنت کے مطابق اس واقعے کو ادب، محبت اور اعتدال کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ آج لوگ حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں، دنیا کے نقصان سے خوف کھا جاتے ہیں، مگر کربلا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی حق پر ثابت قدم رہنے میں ہے، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ یوم عرفہ کی دعائیں اور کربلا کی قربانی، یہ دونوں ہمیں ایک ہی سبق دیتے ہیں: اللہ کے لیے جھک جانا اور حق کے لیے ڈٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت، ادب اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔